اگر ساری زندگی وہ بستر بدل کر مصطفیٰ کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر سوچنا ہم جیسے 1 کروڑ مسلمان بھی ہوں تو نالین ابی طالب پہ ہم قربان کریں، جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا، کافر وہ کہہ رہے ہیں حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا، فقیرہ نہ آئے سدا کر چلے، سدا خوش رہے دعا کر چلے، اللہ عزت اللہ والسلام علیکم۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حوالے سے کوئی ایسا گستاخی کا، بے ادبی کا کلمہ یا جملہ نہ تو اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور نہ ہی اس کو روا اور جائز سمجھتے ہیں۔ نمبر 2 بات یہ کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت کا شروع سے یہ مزاج ہے کہ ہم نے کبھی بھی ابو طالب کے حوالے سے اس موضوع کو اپنا موضوع سخن بنا کے تقریروں میں یا جلسے جلوسوں میں یا کانفرنس کر کے اور سیمینار کر کے اس مسئلے کو اس طریقے سے ہوا نہیں دی، نہ ہی اچھالا ہے۔ باقی رہی بات اہل سنت و جماعت کے موقف کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ میں دلائل کے ساتھ اس کی تفصیلی طور پر وضاحت کروں گا۔ سردست یہ بتانا ضروری ہے کہ اس مسئلے پر گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہمارے اسی دور میں کئی ایسے لوگ، ایک مخصوص طبقہ ہے جنہوں نے اس موضوع کو اپنی تقریروں میں، جلسے جلوسوں میں اس کو موضوع سخن بنا کے اس میں اتنا شد و مات کے ساتھ غلو کیا ہے، یہاں تک کہ بیانات میں، تقریروں میں عدم ایمان کے قائلین کو لعنتی اور کافر اور غیر مسلم اور کہا کہ جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتے وہ مومن، خود مومن نہیں ہے، وہ خود کافر ہیں، ان کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور لعنتی تک اور پتہ نہیں کتنی کتنی گالیاں نکالی گئیں۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اگر یہ موقف ان لوگوں نے جو ایک خاص طبقے نے بیان کیا کہ جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتا وہ خود مومن نہیں ہے اور وہ لعنتی ہے، نعوذ باللہ، اس طرح یہ بات اور یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ یہ فتویٰ اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ رضوان، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت سیدنا مولا علی مجتبی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً درجن کے قریب اصحاب ہیں جنہوں نے صراحت کی ہے اس مسئلے کی عدم ایمان کے حوالے سے، اور اسی طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بعد تابعین، بہت اجلہ تابعین میں سے سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تک جاتا ہے، مولا علی تک جاتا ہے، امام حسن مجتبی تک یہ فتویٰ جاتا ہے، نعوذ باللہ، سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے، اور اسی طرح تابعین کے بعد اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ تک یہ فتویٰ جاتا ہے، امام مالک تک جاتا ہے، اسی طریقے امام احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان محدثین اور ائمہ اہل سنت تک جاتا ہے، اور ہمارے فقہاء میں سے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنا موقف موطئ امام مالک میں اس کی تصریح کی ہے، ان تک یہ فتویٰ جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو عدم ایمان کے قائلین کو کافر تک کہہ رہے ہیں، لعنتی کہہ رہے ہیں، ان کا فتویٰ امت کے جمہور، جو ایک طرف امت کھڑی ہے، امت کی ان جمہور جو علماء، مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، تو ان تک جاتا ہے، غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے، سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے ہمارے قد آور صوفیاء، ان تک یہ فتویٰ جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایمان نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ خود ایمان والا نہیں ہے، وہ خود کافر ہے۔ تو نعوذ باللہ اس فتوے سے یہ امت کے جتنے افراد میں نے گنوائے، صحابہ کرام سے لے کر تابعین، پھر تابعین سے تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور ہمارے صوفیاء کروڑوں جن کے مریدین ہیں، جن کے ماننے والے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتویٰ ان تک جاتا ہے، یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تک فتویٰ جاتا ہے، خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تک فتویٰ جاتا ہے، اس کی آگے انشاءاللہ میں ساری وضاحت کروں گا۔ تو اب ہمیں مجبوری ہے کہ ہم اس مسئلے کو بیان کریں تاکہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بچایا جائے اور ہمارے سادہ لوگ جو ہیں اس طرح کے لوگوں کے نظریات سے بچ سکیں اور اپنا ایمان اور عقیدہ محفوظ رکھ سکیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیست شریفہ کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 چچا اس وقت حیات موجود تھے، ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت یہ 4 چچا حیات موجود تھے، اور ان 4 چچاؤں میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ
اور حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا اسلام قبول کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تائید و نصرت، ایمان لا کر تائید و نصرت کرنا، اظہار اور اعلان کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہونا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں میں سے افضل ترین چچا قرار پانا، ہمارے پاس جو احادیث اور آثار اور اخبار آئی ہیں ان کے ذریعے بالکل واضح اور عیاں ہیں۔ جبکہ آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے سے کوئی صحیح صریح حدیث اور روایت ایسی موجود نہیں ہے جس سے ان کا ایمان لانا اور اس کا اظہار اور اعلان کرنا ثابت ہو، جبکہ اس کے برعکس صحیح اور مستند صریح روایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مرفوعاً اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان سے مرفوعاً اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہ مردوان بالخصوص سیدنا حضرت مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اور دیگر ائمہ اہل بیت سے اور ائمہ مجتہدین سے جو روایات اور ان کے اقوال و ارشادات ہیں وہ بالکل صریح اور واضح اور اہل سنت جمہور کے موقف کی بالکل تائید کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آیات کے شان نزول سے لے کر احادیث صحیحہ، اقوال صحابہ، اقوال ائمہ اہل بیت اطہار علیہ مردوان اور ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ کے اقوال اور محدثین کے اقوال سے یہی بات واضح ہے کہ ان کا اسلام اور ایمان لانا اور اس کا اظہار اعلان کرنا ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں سے سورۃ القصص کی آیت نمبر 56، اس کا شان نزول انشاءاللہ میں پیش کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے اہل سنت کے جمہور مفسرین نے بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کی شرح صحیح مسلم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 41 پر یہ دو ٹوک واضح انداز میں یہ عبارت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قد اجمع المفسرون علی انہا نزلت فی ابی طالب، فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر مفسرین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس طرح دیگر بڑے بڑے مفسرین، آپ تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر معالم التنزیل اٹھا کے دیکھ لیں، تمام مفسرین نے تقریباً یہی بات لکھی کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور نہ صرف اہل سنت کے ائمہ مفسرین نے بلکہ اہل تشیع کے جو قدیم معتبر مفسرین ہیں ان میں سے علی بن ابراہیم القمی، یہ اس کی کتاب ہے تفسیر قمی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142 پر لکھتے ہیں نزلت فی ابی طالب، یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یہ تفسیر ہے تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230 پر لکھتے ہیں علی بن ابراہیم قال نزلت فی ابی طالب، علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے شان نزول سے بھی اہل سنت کا عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، 4772 نمبر روایت ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ابو طالب کو کہا، اے امّے قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اس کے ذریعے تمہاری اللہ کی بارگاہ میں بطور ادلال جھگڑوں گا اور تمہاری بخشش اور مغفرت اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش چاہوں گا اور شفاعت کروں گا۔
تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اس وقت دونوں موجود تھے، اور وہ ابو طالب کو کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب تو عبد المطلب کی ملت سے پھر جائے گا؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ وہ بھی دونوں کلمہ یہ دہراتے رہے کہ تو کیا عبد المطلب کی ملت سے پھر جائے گا؟ تو آخری کلمہ ابو طالب کا یہ تھا کہ علی ملت عبد المطلب، وہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور آخری کلمہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، یعنی انہوں نے کلمہ شریف نہیں پڑھا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو لے کے کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت اللہ رب العزت نے ابو طالب کے بارے میں نازل فرمائی۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ اپنی صحیح مسلم میں روایت لے کے، صحیح مسلم اور حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی 132، یہی واقعہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، تقریباً اس سے ملتا جلتا واقعہ جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 132 میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات کے شان نزول سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا کلمہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اس کے برعکس روایات اور احادیث موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متعدد روایات لے کے آئے ہیں، میرے پاس صفحہ نمبر 109 ہے، اور روایت کا نمبر 510، 511، 512 اور 513، 514، یہ متعدد روایات امام مسلم رحمۃ اللہ لے کے، اور ان احادیث پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیپٹر کا عنوان باندھا ہے باب و شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب والتخفیف عنہ بسببہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو طالب کے لیے شفاعت کرنا، والتخفیف عنہ بسببہ، اور نبی کریم علیہ السلام کے سبب سے ان کے عذاب میں تخفیف ہونا۔ اور یہ حدیث لے کے سیدنا عباس ابن عبد المطلب، نبی پاک علیہ السلام کے چچا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ حل نفعت ابا طالب بشیء، حضور کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع دیا؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوتُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، حضور آپ کی وجہ سے آپ کی حمایت بھی کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے وہ غضبناک بھی ہوتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوا فی دحداہ من نار، وہ فرمایا کہ ہوا دحداہ من نار، وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں، ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو وہ نچلے ترین درجے میں ہوتے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث متعدد کتابوں میں اہل سنت کی موجود ہے۔ اب یہ جو لوگ کہنے والے ہیں کہ جب ابو طالب کو مومن نہیں مانتا، وہ خود کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بتائیں کہ یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ یہ تو امت کی پوری ایک جماعت ایک طرف ہے، اور پوری امت پر یہ فتویٰ داغنے کے مترادف ہے یہ بات۔ اور پھر خود مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب حدیث میں، متعدد کتب حدیث میں اور متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ میرے پاس سنن نسائی کی حدیث نمبر 190، امام نسائی نے باب باندھا ہے باب الغسل من موارات المشرک، مشرک کو غسل دینے کے حوالے سے بیان، اور اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے 190 مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کے عرض کی ان ابا طالب ماتا، یا رسول اللہ آپ کا چچا ابو طالب فوت ہو گیا۔ تو فرمایا اذهب فواریہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ انہیں دفن کر دو۔ قال انہ مات مشرکا، یہ لفظ مولا علی کے صحیح سند سے امام نسائی اور اس کی متعدد اس کے ترک موجود ہیں، انہو مات مشرکا، یا رسول اللہ وہ تو اس حالت میں فوت ہوئے ہیں، انہو مات مشرکا، قال اذهب فواریہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور جا کے ان کو دفن کر دو۔ فلما واریتہ رجعت الیہ فقال لی اغتسل، جب میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کے غسل کر لو۔ تو یہ روایت سنن نسائی میں، اور یہی روایت تقریباً ملتے جلتے مضمون کے ساتھ صحیح سنن ابی داؤد میں روایت کا نمبر ہے 3214، اور یہی روایت امام ابو داؤد طیالسی اپنی کتاب مسند ابی داؤد طیالسی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 اور روایت کا نمبر 122 لے کے مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع بھی بالکل احادیث کی روشنی میں واضح ہے۔ اور اسی طریقے سے احادیث کے بعد، یعنی مرفوع حدیث کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان سے متعدد موقوف
روایات اور آثار ان کی کتب احادیث میں موجود ہیں، اور صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے تقریباً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ تقریباً 12 کے قریب اصحاب ہیں جن سے یہ تصریح موجود ہے عدم ایمان کی۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بعد تابعین سے بھی اس طرح کی بہت ساری جو صحیح روایت موجود ہیں، بالخصوص سر فہرست سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موطا امام مالک میں صفحہ نمبر 666 پہ ایک باب قائم کر کے 2 روایات لے کے ہیں، ایک مرفوع اور ایک سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے۔ باب کا نام ہے میراث اہل الملل، مختلف ملتوں والوں کی میراث کا بیان، اور ایک مرفوع حدیث امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر، کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا، اور یہ حدیث اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اگلا جو روایت اور قول ہے وہ امام زین العابدین کا صرف ایک واسطے سے لے کے آئے ہیں، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں انما وارث ابا طالب عقیل و طالب ولم یرثہ علی، کہ ابو طالب جب فوت ہوئے تو ان کے وارث عقیل اور ان کے بیٹے طالب بنے ہیں، علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وارث نہیں بنے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور بیان موطا امام مالک میں ایک واسطے سے امام مالک رحمۃ اللہ لے کے ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ میں سے، یہ تو ہے تابعین، بڑے بڑے تابعین کے اقوال موجود ہیں، ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف ان کے باب سے بالکل واضح ہو گیا، اور یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کتاب الفقہ الاکبر، اس کے صفحہ نمبر 197 پہ امام اعظم ابو حنیفہ لکھتے ہیں وَأَبُو طَالِبٍ عَمُّهُ مَاتَ كَافِرًا، وَأَبُو طَالِبٍ عَمُّهُ مَاتَ كَافِرًا، یہ واضح صاف عبارت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف الفقہ الاکبر میں موجود ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 کے قریب احادیث اپنی کتاب مسند الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ابو طالب کے عدم ایمان کے حوالے سے ذکر فرمائی، ان میں سے بہت ساری احادیث صحیح اور درجہ صحت کو پہنچتی ہیں، وہ روایت ان سے بھی امام ابو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دیگر ائمہ کا موقع بالکل واضح ہوتا ہے۔ اگر بات کریں ہم صوفیہ کی، تو صوفیہ میں سے جو ہمارے بڑے بڑے مشائخ ہیں جن پر ہمارے اہل سنت و جماعت کا بالاتفاق اعتماد اور یقین ہے، ان میں سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49 پہ لکھتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ القصص کی 56 نمبر آیت کوڈ کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور پھر آگے لکھتے ہیں سأل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت عمہ ابی طالب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی ہدایت کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، فابا ان یہدیہ، اللہ نے انکار کر دیا کہ انہیں ہدایت دے، وہدا وحشیا قاتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے اور اس کی منشا اور اس کی چاہت ہے کہ اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو ہدایت عطا فرما دی اسلام کی، اور اس نے اسلام قبول کیا۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں بھی، اور اس کے علاوہ آپ کی کتاب تفسیر جیلانی، مشہور تفسیر آپ کی تفسیر جیلانی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188 پہ وہی بخاری مسلم والی روایت کو ذکر فرما کے اپنا موقع بالکل واضح کیا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف، یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ ایران اور پاکستان کے اشتراک سے چھپا ہے، ایران اور پاکستان نے مل کر اس کو شائع کیا، اور اس میں جو انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد، یہ نسخہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 390 ہے۔ حضور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ اپنا موقف ابو طالب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کسرا بخدائے رسانت مستدل از ابو طالب عاقل تر نہ باشد و دلیل از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تر نہ، چون جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود دلالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیرا سود نہ داشت۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے فارسی میں لکھ کے اپنا عقیدہ واضح کر دیا، انشاءاللہ ہم اس کا اردو ترجمہ بھی جو نا وہ سکین کی صورت میں دکھا دیں گے، جس سے حضور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کا موقف بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ مسلمین میں سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو صوفیہ، ان میں سے سیدنا
चिश्तियों के बहुत बड़े इमाम सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके ये मलफूज़ात हैं। फ़वाइदुल फ़वाद शरीफ, इसका सफ़ा नंबर 135 है। हुज़ूर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, फरमाते अज इंजा हिकायत अबू तालिब दर उफ्ताद व फरमूद के ऊंचू रंजूर शुद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़दीक ऊ रफ्त, कि जब अबू तालिब बीमार हुए तो नबी करीम अलैहि सल्लम उनके करीब गए, गुफ्त और कहा तू यक बार बवहदानियत हक इकरार कुन, कि अच्छा एक मरतबा वहदानियत खुदाबंदी का इकरार कर, ख्वाब ज़बान व ख्वाब सिद्क़ के दिल, चाहे ज़बान से चाहे सिद्क़ के दिल से, ताब मन बखुदा हुज्जत गोयम कि इलाही ऊ ईमान अबरदा, ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में ये हुज्जत कायम कर सकूं कि या अल्लाह वो ईमान ले आए थे हर चंद के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमाना बगुफ्त हेच असर न कर। हर चंद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा लेकिन कोई असर ना हुआ। हम चुना बर कुफर ब मुर्द, कहते हैं कि इसी हालत में वो फौत हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ईमान ला के कलमा पढ़ के इज़हार व ऐलान नहीं किया। ये हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी वाज़ेह हो गया। हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह की ये उनके मलफूज़ात हैं नाफ़िउस सालिकीन। हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह के, इसका सफ़र नंबर 151 है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात अपना मौक़िफ़ जो दाता साहब जो गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया है, वो बयान किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसियार सई नमूद कि अम्मे मन अबी तालिब ईमान आरद, बार बार हुज़ूर अलैहि ने कोशिश की कि आपके चचा अबू तालिब ईमान ले आएँ, लेकिन अबू तालिब ईमान नहीं लाए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि दरगोशे मन बगो के तू पैगम्बर हक, एक मरतबा मेरे कान में ये कह दो कि तुम पैगम्बर हक हो। और फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत करूँ। लेकिन कहते कि अबू तालिब ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान ला के हुज़ूर के कलमा पढ़ के इजहार व ऐलान नहीं किया। ये हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपना मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़ेह करके लिख दिया है। ये है ताजदार गोलड़ा हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब, अपनी किताब तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलिमतिल हक़ के सफ़ा नंबर 153 पर लिखते हैं कि असामी अमामो अम्मात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं और हुज़ूर अलैहि सल्लम की फुफियों के नाम लिखते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और फुफियाँ हारिस, कुसम, ज़ुबैर, हमज़ा, अब्बास, अबू तालिब, अब्दुल काबा और हजल, दरार, गैदाक, अबू लहब, सफ़िया, आतिका, उर्वी, उम्मे हकीम, बर्रा और उमैमा। इस जमात में से हज़रत अब्बास व हमज़ा व हज़रत सफ़िया रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन व अलैहिन्ना ईमान लाए। यानी पूरे चचाओं और फूफियों में से सिर्फ 3 के नाम लिखे आते हैं, हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास और हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अनहुम अजमाइन। तो ये पीर मेहर अली शाह साहब का मौक़िफ़ भी, और ये है किताब सबा सनाबिल सूफिया में से हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अपनी किताब सबा सनाबिल के सफ़ा नंबर 90 पर ये उर्दू तर्जमे के साथ मकबा हामिद एंड कंपनी से छपी है। इस पर भी उनका मौक़िफ़ मौजूद है। और इसके अलावा हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर मुस्तकिल पूरी किताब लिखी है। आला अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने शरहुल मतालिब फ़ी बास ईमान अबी तालिब, और उस किताब में आपने तमाम शुबहात और तमाम इश्कालात के पूरे मुफस्सल और मुदल्लल जवाब देके तकरीबन 150 के करीब हवालाजात पेश किए हैं कि जमहूर उम्मत का यही मौक़िफ़ है। उनमें से मैं आपके सामने चंद हवालाजात बताना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 12 के करीब सहाबा, फिर ताबईन, फिर आइमा मुज्तहिदीन, फिर फ़ुक़हा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, इतनी लंबी फहरिस्त और तफसील के साथ आला रहमतुल्लाह ने हवालाजात बयान करके ये बात वाज़ेह की है कि अहले सुन्नत जमहूर का मौक़िफ़ जो है वो ईमान अबी तालिब का नहीं है बल्कि अदम ईमान का है। और ये किताब शरहुल मतालिब छपी है। और इसके आखिर में मैं चंद उलमा के नाम भी जिक्र करूँगा जिनमें से इस किताब की तस्दीक करने में अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा के जय्यत एक बहुत बड़े उस्ताद हज़रत मुहद्दिस लाहौरी सैयदना अबुल बरक़ात सैयद अहमद रहमतुल्लाह ताला की तस्दीक इन अल्फाज के साथ मौजूद है। सैयद अबुल बरक़ात शाह साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह का रिसाला मुबारक मुसम्मा शरहुल मतालिब फ़ी बहस अबी तालिब दलाइल व बराहीन से ममलू है। जो कुछ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तहकीक फरमाई है वही हक़ है। तो ये आप उनकी तस्दीक भी मौजूद, और इसमें बड़े बड़े मुतअद्दिद उलमा के इसमें जो है ना वो तस्दीकात इस किताब में मौजूद हैं।
تو بحمد تعالیٰ یہ دلائل کے ساتھ ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف جو بالکل واضح. اس سلسلے میں ائمہ اہل بیت کے حوالے اپنی کتابوں سے تو پیش کر چکا ہوں, میں اہل تشیع کی کتابوں سے بھی یہ حوالے پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو حد اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں, ان کے فتوے اور ان کی جو باتیں ہیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں. یہ اہل تشیع کی موت پر کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, علامہ اربلی کی, جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 355 پر مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ بیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے دیا, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ مانگتے وقت عرض کی, یا رسول اللہ فداک ابی و امی انک لتعلم انک اخذتنی من امک ابی طالب ومن فاطمہ بنت اسد وانا سبی لا عقل لی. یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, حضور آپ نے اپنے چچا اور اپنی چچی سے مجھے لیا, اس وقت میں بچہ تھا, فغزیتنی بغذائک, آپ نے مجھے اپنی غذا کھلائی, وادبتنی بادبک, آپ نے مجھے اپنا ادب سکھایا, فکنت لی افضل من ابی طالب ومن فاطمہ بنت اسد فی البر والشفقت, حضور آپ مجھے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چچی فاطمہ سے زیادہ شفقت اور نیکی کے اعتبار سے افضل ہیں. وان اللہ تعالی ہدانی بکا وعلی یدیک, اللہ نے مجھے آپ کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر ہدایت دی. واستنقذنی مما کان علیہ آبائی و اعمامی, اور اللہ نے مجھے بچا لیا اس سے جس پر میرے آبا و اجداد اور میرے چچا تھے, من الحیرۃ والشرک. یہ حوالہ میں الزامی طور پہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ حد اعتدال سے بڑھ کر اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے ائمہ اور صحابہ اکرام اور ائمہ اہل بیت پر فتوے داغتے ہیں, وہ ذرا سوچیں کہ یہ فتویٰ کہاں تک جا رہا ہے. یہ فتویٰ مولا علی تک جا رہا ہے ان کی کتابوں کی روشنی میں, کہ مولا علی خود کیا بیان کر رہے ہیں کہ وستنقذنی, اللہ نے مجھے بچا لیا, مما کان علیہ آبائی و اعمامی من الحیرۃ والشرک, جس پر میرے ابا اور میرے چچا تھے گمراہی اور شرک سے. یہ حوالہ اہل تشیع کی کتاب سے ہے. اور اسی طرح سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا موقف, اہل تشیع کے بہت بڑے امام اور عالم ہیں حدیث کے, ابو الحسن ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی المتوفی 460 ہجری, ان کی کتاب الامالی طوسی, اس کے صفحہ نمبر 567 پہ روایت کا نمبر ہے 1174. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْقَرَابَةُ فَقَدْ نَفَعَتِ الْمُشْرِكِ, قرابت تو مشرک کو بھی, یعنی نبی پاک علیہ السلام کی قرابت تو مشرک کو بھی فائدہ دیتی ہے, اور وَهِيَ وَاللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ أَنْفَعُ, اور وہ اللہ کی قسم مومن کے لیے تو زیادہ فائدہ مند ہوگی. یعنی حضور کی قرابت تو مشرک کو بھی فائدہ دیتی ہے, تو مومن کے لیے وہ بدرجہ اولا اس سے زیادہ فائدہ مند ہوگی. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ ابی طالب وهو فی الموت, جب آپ کے چچا ابو طالب موت کی حالت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قل لا الہ الا اللہ اشفع لک بہا یوم القیامہ, اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو, اس کی وجہ سے میں تمہاری قیامت کے دن شفاعت کروں گا. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع بھی اس روایت سے جو اہل تشیع کے ہاں موت اور مستند اور ان کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, ان کا موقع بالکل واضح ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو فتویٰ داغنے والے ہیں, یہ غور کریں کہ ان کا فتویٰ کہاں تک جاتا ہے.